بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يجمع أمتي أو قال أمة محمد على ضلالة ويد الله على الجماعة ومن شذ شذ في النار. رواه الترمذي. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتبعوا السواد الأعظم فإنه من شذ شذ في النار. رواہ ابن ماجہ من حدیث انس رضی اللہ عنہ. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالی نہیں اکٹھا کرے گا میری امت کو. یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالی نہیں اکٹھا کرے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کسی گمراہی پر، اور اللہ کا ہاتھ، اللہ کی تائید و نصرت جماعت کے ساتھ ہے، اور جو جماعت سے الگ ہوگا وہ جہنم میں الگ کر دیا جائے گا. اس سے پہلی حدیث کے اندر جو عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہما سے مروی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے بنو اسرائیل کے نقش قدم پر ہو بہو چلنے کا تذکرہ کیا تھا، اور اخیر میں فرمایا تھا کہ بنو اسرائیل تو 72 گروہ میں بٹے تھے، لیکن اس معاملے میں میری امت ان سے بھی آگے بڑھ کر 73 گروہ اور جماعت کے اندر بڑھ جائے گی، اور 73 میں 72 جہنم کے اندر جائیں گے، اور ایک فرقہ، ایک گروہ نجات پانے والا ہوگا. صحابہ کرام نے نجات پانے والی جماعت کے بارے میں سوال فرمایا تھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، من ہیا، وہ نجات پانے والا گروہ کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا ما انا علیہ و اصحابی، وہ گروہ اور وہ جماعت جو اس طریقے پر ہوگی جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ کرام ہیں، یعنی جو سنت نبویہ اور جماعت صحابہ کے نقش قدم اور ان کے طور طریق پر چلنے والی ہوگی اور ان کے طریقوں کو اپنانے والی ہوگی، وہ جماعت نجات پانے والی ہوگی، وہ ہلاک ہونے والی، جہنم میں جانے والی نہیں ہوگی. اب اسی کے تتمہ کے طور پر اگلی حدیث کا جو مفہوم ہے، جو ارشاد ہے اگلی حدیث کے اندر، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیشین گوئی فرما رہے ہیں، اور ایک طرح سے اس حدیث کا مفہوم آپ کا معجزہ بھی ہے. آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو گمراہی پر اکٹھا نہیں کرے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ پوری کی پوری امت کوئی ایک ایسی بات جو ضلالت ہو، گمراہی ہو، خطا ہو، اور پوری امت کے علماء حق اس پر متفق ہو جائیں اس غلط بات پر کہ ہاں یہی صحیح ہے، یہی ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا کے اندر موجود تھے تو اس امت کی حفاظت کا ضامن آپ کی ذات کو بنایا تھا. اب آپ کا دین چونکہ قیامت تک کے لیے ہے تو کسی ایسے انتظام کی ضرورت تھی جو آپ کے دین کی حفاظت کا ضامن ہو سکے. تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے طفیل میں آپ کی امت کو یہ اعزاز بخشا ہے، یہ خصوصیت عطا فرمائی ہے کہ یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی خطا، گمراہی اور غلط بات ہو اور پوری امت اور امت کے علماء حق اس غلط بات پر متفق ہو جائیں، اس کے صحیح ہونے پر. ایسا نہیں ہو سکتا. اگر گنے چنے چند افراد کسی گمراہی پر اکٹھا اور اتفاق کریں گے بھی تو ایک بڑی تعداد ان کی مخالفت کرنے والی ہوگی. تو اجتماعی طور پر اس طرح دین کی حفاظت کا اللہ نے یہ نظام بنایا کہ اس امت کو اجتماعی طور پر معصوم عن الخطا بنا دیا. امت کا ہر فرد تو خطا سے معصوم نہیں ہے، اس سے غلطیاں ہوں گی،
گناہ ہوں گے، گمراہی کے اندر مبتلا ہونے کے خطرات ہوں گے ہر فرد کے بارے میں، لیکن بحیثیت امت، پوری جماعت اور پوری امت، پورے عالم کے ہر فرد اور ہر عالم ربانی اور حق کسی خطا پر متفق ہو جائیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کی نبوت کے صدقے میں امت کو اس اعزاز سے نوازا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا اب یہ دلیل ہے اس بات کی کہ جس عمل پر اور جس کام پر پوری امت کے علماء حق متفق ہو جائیں، یہ قدرتی طور پر اس بات کی سند ہے کہ وہ چیز خطا نہیں ہے، وہ غلط نہیں ہے۔ جس چیز پر پوری امت متفق ہو جائے، علماء کے ہاں، اہل سنت والجماعت کے ہاں اس کی حیثیت ویسے ہی ہے جیسے قرآن سے ثابت شدہ کسی حکم کی، احادیث سے ثابت شدہ کسی حکم کی جو حیثیت ہے، اور اسی طرح جماعت صحابہ کے فیصلے سے ثابت شدہ جس حکم کی جو حیثیت ہے، وہی حیثیت اور وہی درجہ ہر زمانے میں کوئی نیا حال، کوئی نئی صورتحال پیش آ جائے اور اس صورتحال سے متعلق اس وقت کے، اس زمانے کے پورے علماء حق کسی فیصلے پر متفق ہیں، تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ وہ 100% حق ہے اور یقینی ہے۔ اگر اس کے اندر خطا کا احتمال ہوتا تو ضرور کوئی نہ کوئی ان کی مخالفت کرتا، ان سے اختلاف کرتا۔ تو اس حدیث سے اہل سنت والجماعت کے ہاں اس بات پر استدلال کیا گیا ہے کہ ہماری شریعت کے دلائل قرآن اور احادیث کے ساتھ ساتھ امت کا اجماع اور اتفاق بھی ہے۔ جس طریقے سے مسائل کا ثبوت اور دینی احکام کا ثبوت قرآن سے معلوم ہوگا، قرآنی آیات سے نکالا جائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور احادیث سے نکالا جائے گا، اسی طرح اگر کوئی ایسا حکم درپیش ہو جس کے بارے میں صراحتاً قرآن کے اندر کوئی فیصلہ نہ ہو، احادیث کے اندر کوئی فیصلہ نہ ہو، اب قرآن و حدیث اور صحابہ کے فیصلے اور فتاوے کی روشنی میں اس زمانے کے علماء اتفاقی طور پر جو رائے قائم کر لیں اسی کو اجماع کہا جاتا ہے۔ تو اب اتفاقی طور پر جس مسئلے پر، جس حکم پر متفق ہو جائیں گے وہی امت کے لیے واجب العمل ہوگا۔ جیسے قرآن سے ثابت ہونے والا حکم واجب العمل، احادیث سے ثابت ہونے والا حکم واجب العمل، اسی طرح احادیث اور قرآن سے جب صاف حکم معلوم نہ ہو اور امت کے علماء اور مجتہدین کسی نئی صورتحال سے متعلق کسی حکم پر متفق ہو جائیں، کوئی ایک فرد بھی اس کی مخالفت کرنے والا نہ ہو، تو وہ اجماع کہلاتا ہے، وہ امت کے لیے واجب العمل ہوتا ہے۔ ہمارے شریعت کے احکام کے ماخذ اور اس کے دلائل میں سے یہ تیسرے نمبر کی چیز ہے۔ پہلے نمبر پر قرآن، کوئی بھی حکم اور مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو مجتہد وقت کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ پہلے قرآن سے رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اگر قرآن سے اس کو رہنمائی نہیں ملتی اور نظر نہیں آتا کہ اس مسئلے کا حکم قرآن کے اندر ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سنت کو کھنگالا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس میں بھی نظر نہ آئے تو اب اس زمانے کے ارباب حل و عقد، مجتہدین، فقہائے امت، علماء ربانیین جس بات پر متفق ہو جائیں، چاہے وہ کسی جگہ بیٹھ کر قولی طور پر اتفاق کریں کہ ہاں ہم سب کی یہ رائے ہے، یا کوئی صورتحال الگ الگ علاقوں میں پیش آتی گئی اور اتفاق ایسا کہ ہر علاقے کے علماء جو حکم بتلاتے گئے اتفاقی طور پر ہر علاقے کے علماء سے وہی حکم صادر ہوتا گیا، تو وہ بھی اجماع امت ہے، یہ امت کے لیے واجب العمل ہے۔ اور اس کی دلیل جیسے یہ حدیث ہے، اسی طرح قرآن کی ایک آیت بھی ہے سورہ نساء کے اندر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کہ جو ہدایت اور حق کے واضح ہونے کے بعد رسول کی مخالفت کرے گا اور عام مومنین، امت کے علماء حق کا، مومنین کا جو راستہ ہے، یعنی جو ان کا اتفاقی نقطہ نظر ہے، اور جو اس کے خلاف چلے گا، رسول کی جو مخالفت کرے اور جو مومنین اور مجتہدین امت کے نقطہ نظر کی اجتماعی فیصلوں کی مخالفت کرے، اس کے خلاف چلے، اللہ تعالیٰ اب وعید بیان فرما رہے ہیں کہ ہم جدھر وہ جا رہا ہے اس کو ادھر ہی ڈھیل دے دیں گے، جس گمراہی کی طرف وہ جا رہا ہے ادھر ہی اس کو چھوڑ دیں گے،
اور بالآخر اس کو آخرت کے اندر جہنم میں ڈال دیں گے۔ تو اس آیت کے اندر جہنم کی وعید سنائی گئی جس طریقے سے رسول کی مخالفت کرنے پر، اسی طرح دوسری چیز ہے مومنین کے راستے کے علاوہ چلنا۔ مومنین کا راستہ کیا؟ وہی جو امت کے فقہا مجتہدین کسی حکم شرعی پر اتفاق کر لیں کہ اس صورتحال سے متعلق یہ حکم ہے، اب اگر کوئی بندہ ان کے اتفاق کیے ہوئے حکم سے ہٹ کر کسی اور راہ پر چلتا ہے تو قرآن اس کے بارے میں بھی کہہ رہا ہے کہ وہ جدھر جا رہا ہے ہم اس کو ادھر ہی چھوڑ دیں گے اور آخرت میں اس کو جہنم کے اندر ڈال دیں گے۔ تو یہ اس امت کی خصوصیت ہے، کسی اور امت کو یہ چیز نہیں ملی ہے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت کے مقام پر فائز تھے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنا تھا، آپ کی شریعت ہمیشہ کے لیے تھی، تو ضروری تھا کہ اس شریعت کی حفاظت کا کوئی ایسا انتظام کیا جائے۔ جب نبی کی ذات موجود تھی تو حفاظت کی ضامن نبی کی ذات تھی، وہ معصوم تھی، اور جب اب نبی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے طفیل بطور معجزہ یہ انتظام فرمایا کہ امت کو اپنے اجتماعی فیصلوں میں معصوم قرار دیا کہ آپ کی امت اجتماعی طور پر کسی غلط فیصلے پر متفق ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور جب ایسا نہیں ہو سکتا تو اس کا صاف مطلب ہے کہ امت کے علماء حق اجتماعی طور پر کسی حکم پر متفق ہو جائیں گے تو وہ اللہ کا فیصلہ ہوگا، اللہ کی طرف کا ہوگا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ یہ گارنٹی دے رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی دے رہے ہیں کہ وہ غلط نہیں ہے، وہ خطا اور گمراہی نہیں ہے، اس زمانے میں وہی واجب العمل اور واجب الاطاعت ہے، وہی قابل عمل ہے۔ چنانچہ اسی بنیاد پر اجماع کا انکار اہل سنت والجماعت کے یہاں یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ ہر زمانے کے اندر قرآن اور احادیث کے بعد احکام شریعت کے حل کے لیے اجماع امت حجت رہا ہے، اس کی حیثیت رہی ہے۔ صحابہ کرام کے زمانے میں بھی، چنانچہ ختم نبوت کے طفیل جو یہ اعزاز ملا ہے کہ اس امت کو اجتماعی طور پر خطا پر مجتمع ہونے سے محفوظ رکھا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بھی، اس نعمت کا اور اس چیز کا اظہار بھی اس طرح فرمایا کہ آپ کی وفات کے بعد جب صحابہ کرام نے سب سے پہلے جس مسئلے پر اتفاق کیا وہ بھی آپ کے ختم نبوت سے متعلق ہے۔ سب سے پہلے اس امت کا جو مسئلہ اجماع سے ثابت ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا، آخری نبی ہونا۔ ختم نبوت کے طفیل ہی اس امت کو اجماع ملا تھا، اور اللہ کی قدرت کا کرشمہ کہ اس امت نے سب سے پہلے اتفاق اور اجماع بھی ختم نبوت پر ہی کیا۔ چنانچہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اسی پر سب سے پہلے اتفاق ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور آپ کو خاتم النبیین ماننا یہ ایمان کا لازمی حصہ ہے۔ جو دین کے تمام احکام و ارکان کو ماننے کے ساتھ ساتھ اس ایک جز کا خاتم النبیین ہونے کا انکار کر دے گا، اس کا اسلام سے رشتہ باقی نہیں رہے گا، وہ کافر ہو جائے گا۔ سب سے پہلے اسی مسئلے پر حضرات صحابہ کا اتفاق ہوا ہے، اور صحابہ کرام کے جو اجتماعی فیصلے ہیں، جو صحابہ کے اجماع ہیں، ان کے بارے میں ہم اہل سنت والجماعت کے علماء کا یہ فیصلہ اور عقیدہ ہے کہ ان کے اجماع کا منکر کافر ہے۔ جس طریقے سے قرآن کا منکر کافر ہے، اسی طریقے سے اجماع صحابہ، اور جس میں صحابہ نے بالکل بیٹھ کر اپنے قول کے ساتھ اتفاق کیا ہو کہ ہاں ہم ان سب پر متفق ہیں، تو یہ اجماع صحابہ قولی کہلاتا ہے، اس کا منکر انکار کر دینے والا کافر ہے۔ ہاں اس کے علاوہ صحابہ کے وہ اجماع، وہ فیصلے، مثلاً امیر المومنین نے کوئی فیصلہ صادر کیا، لیکن ہر صحابی نے کہا نہیں کہ ہاں ہمارا بھی اس پر اتفاق ہے، لیکن سب نے خاموشی اختیار کی، تو یہ بھی اجماع ہے، اس کو اجماع سکوتی کہا جاتا ہے۔ اس اجماع کا منکر بھی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، البتہ اس کا منکر کافر نہیں ہے، وہ فاسق ہو جاتا ہے، حد درجہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو جاتا ہے، لیکن یہ کفر سے نیچے کا درجہ ہے۔ چنانچہ اجماع صحابہ کو جو اجماع قولی ہوا ہے مثلاً ختم نبوت پر، اگر کوئی اس کا انکار کر دے تو وہ کافر ہے۔ اجماع سکوتی ہوا ہے 20 رکعت باجماعت نماز تراویح پر، اگر اس کا کوئی انکار کرتا ہے وہ کافر تو نہیں ہوگا، لیکن وہ فاسق اور فاجر ہوگا، اہل سنت والجماعت سے خارج ہوگا، صحابہ کے نقش قدم سے ہٹنے والا ہوگا۔ اسی طرح ہر زمانے میں
کوئی نیا حکم پیش آئے اور قرآن و سنت میں صاف رہنمائی نہ ہو اور اس زمانے کے علماء، فقہاء اور مجتہدین اتفاق کر لیں اس سے متعلق جس حکم پر، وہی اس زمانے کے لیے واجب العمل ہے۔ جو اس سے انحراف کرے گا وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا، کافر نہیں ہوگا لیکن وہ فاسق ہوگا، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا، اہل سنت والجماعت سے خارج ہوگا۔ تو ما انا علیہ و اصحابی میں اجماع صحابہ بھی ہے، اجماع امت بھی ہے، اور اہل سنت والجماعت کا اب یہ شعار بن گیا ہے کہ وہ قرآن اور حدیث کے ساتھ اور قیاس مجتہد کے ساتھ اجماع امت کو بھی حجت مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی دلیل دی ہے قرآن کے اندر، اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اندر بھی ہو رہا ہے کہ جس میں آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو گمراہی پر اور غلط پر اکٹھا نہیں کر سکتا۔ چنانچہ آپ کا یہ فرمان ایک معجزہ کے طور پر ثابت ہے، آج تک ایسا ہی ہو رہا ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی چیز غلط ہو اور گمراہی ہو، پوری امت متفق ہو گئی ہو، ایسا نہیں ہے۔ فرماتے وَيَدُ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ، اور اللہ کی مدد ہوتی ہے جماعت پر۔ اجتماعی جو فیصلے ہوتے ہیں اور مسلمانوں کی اکثریت اور جماعت جس چیز کے اوپر ہے، فرماتے ہیں کہ اسی پر اللہ کی تائید اور مدد حاصل ہوتی ہے۔ جب جس کو اللہ کی تائید اور مدد حاصل ہے تو عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ اسی کے ساتھ رہا جائے، نہ کہ اپنا انفرادی کوئی گروہ بنایا جائے، اپنی کوئی انفرادی رائے قائم کی جائے۔ ومن شذ شذ فی النار، اور فرماتے ہیں کہ اور جو الگ تھلگ ہوگا جماعت مسلمین سے، یعنی امت کے تمام علماء اور فقہا جس بات پر اکٹھا اور متفق ہیں، جو اس سے الگ راہ اختیار کرے گا، فرماتے ہیں کہ اس کو الگ کر کے جہنم میں بھی ڈال دیا جائے گا۔ جو دنیا میں شذوذ اختیار کرے گا وہ آخرت میں بھی ان علماء ربانیین سے اور جماعت اہل سنت والجماعت سے الگ کر دیا جائے گا اور اس کو الگ کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو یہ حدیث ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لازم پکڑیں، حدیث کو لازم پکڑیں، اور اس سنت کا ایک فرمان یہ ہے کہ امت جب کسی چیز پر اجتماعی طور پر متحد اور متفق ہو جائے، امت کے فقہاء اور مجتہدین، اجماع سے مراد امت کے علماء اور مجتہدین کا اجماع ہے، عام مسلمین کا اجماع نہیں، اس لیے کہ دینی مسائل پر اجماع و اتفاق کے لیے قرآن و سنت کے علم کی ضرورت ہے، اور علم قرآن و سنت کا اس معیار کا عوام کے پاس نہیں ہوتا۔ تو جو امت کے علماء و فقہاء جس رائے پر اتفاق کر لیں وہی امت کے لیے واجب العمل ہے۔ ہمیں اس حدیث سے پیغام ملتا ہے۔ دوسری حدیث کے اندر جو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ہی منقول ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتبعوا السواد الاعظم، تم لوگ سواد اعظم کی پیروی کرو۔ سواد اعظم کا معنی بڑی جماعت، بڑا گروہ۔ اب بڑے گروہ سے مراد یہ نہیں کہ جو تعداد میں زیادہ ہوں، ورنہ بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں اہل حق کی تعداد کم ہے اور اہل باطل کی تعداد زیادہ ہے۔ اس وقت تو عموماً دنیا کے بیشتر شہروں کا اگر سروے کیا جائے تو اکثر علاقوں کے اندر اہل باطل کی ہی کثرت موجود ہے۔ خال خال کوئی علاقے ہوتے ہیں جہاں دونوں برابر ہوتے ہیں، یا اہل سنت والجماعت اہل حق کا غلبہ ہوتا ہے۔ تو سواد اعظم سے مراد بڑے گروہ اور بڑی جماعت سے مراد ہے اہل سنت والجماعت۔ یہ محدثین نے تصریح کیا ہے کہ سواد اعظم سے مراد اہل سنت والجماعت ہیں، یعنی وہ لوگ جو سنت نبوت اور جماعت صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔ اب اگر کسی شہر کے اندر کوئی ایک فرد ہے جو صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ اکرام کو پکڑے ہوئے ہے، دیگر رواج، رسومات اور بدعات کے اندر نہیں ہے، اور پورا علاقہ اس کے خلاف چل رہا ہے، تو وہی اکیلا ایک فرد سواد اعظم کہلائے گا۔ اب اس سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ حدیث پیش کر کے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ سواد اعظم کے پیچھے چلو، تو تم تو اس علاقے میں اکیلے ہو، اپنے اس خیال میں پورا علاقہ جس چیز کو کر رہا ہے تم اس کے کرو، یہ نہیں کہا جائے گا۔ سواد اعظم وہ کہلاتا ہے چاہے اکیلا فرد ہو جو نبی اور صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والا ہو۔ سواد اعظم ہونے کا معیار تعداد کی کثرت نہیں ہے، طاقت کی کثرت نہیں ہے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ اکرام کی جماعت کو پکڑنا نہ پکڑنا، یہ سواد اعظم کے ہونے یا نہ ہونے کا معیار ہے۔ تو اللہ کے نبی ہمیں یہ حکم فرما رہے ہیں کہ سواد اعظم کو پکڑو، اہل سنت والجماعت کو پکڑو، نبی کی سنت کو، اس گروہ کو پکڑو جو نبی کی سنت
اور جماعت صحابہ کو پکڑنے والے لوگ ہیں۔ فَإِنَّهُ مَنْ شَدَّ شُدَّ فِي النَّارِ، پھر اس حدیث کے اندر وہی وعید بیان فرما رہے ہیں کہ جو سواد اعظم سے الگ تھلگ ہوگا، سواد اعظم کو چھوڑ کر چلے گا، شُذَّ فِي النَّارِ، تو وہ جہنم میں بھی الگ کر کے ڈال دیا جائے گا، آخرت میں بھی وہ سواد اعظم سے الگ کر کے، جبکہ سواد اعظم جنت میں جا رہا ہوگا، اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا بنی ان قدرت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لأحد فافعل ثم قال يا بني وذلك من سنتي ومن أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة رواہ الترمذی۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے پیارے بیٹے، ان قدرت ان تصبح وتمسی، اگر تم یہ کر سکتے ہو کہ صبح و شام کرو اس حال میں کہ تمہارے دل کے اندر کسی کے لیے کینہ نہ ہو، ففعل، تو ایسا کر لینا۔ اگر تم ایسا کر سکتے ہو کہ تمہاری صبح اور شام اس حال میں گزرے کہ تمہارا دل ہر ایک کی طرف سے بالکل آئینے کی طرح پاک و صاف ہو، کسی کے بارے میں تمہارے دل کے اندر کوئی حسد، کینہ، جلن، کپٹ، کدورت نہ ہو، فرماتے ہیں کہ اگر ایسا کر سکنے کی طاقت رکھتے ہو تو ایسا کرنا، یہ کوشش کرنا کہ تم صبح کرو یا تم شام میں جب پہنچو تو اس حال میں رہو کہ تمہارا دل آئینے کی طرح صاف ہو، کسی کے بارے میں تمہارے دل کے اندر کدورت، عداوت، بغض اور کینہ، کپٹ، حسد وغیرہ نہ ہو۔ ثم قال، پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا، یہ خاص پیغام دیا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، لیکن یہ عام ہے، حکم عام ہے پوری امت کے لیے، ہر ایک کو یہ پیغام ہے کہ جس آدمی کو یہ طاقت ہو، اس کے بس میں ہو کہ ایسا کر سکتا ہو تو اسے ضرور کر لینا چاہیے۔ آگے اس کا فائدہ بیان فرماتے ہیں، ثم قال یا بنی وذلک من سنتی، پھر کہتے ہیں کہ اے میرے پیارے بیٹے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حقیقی بیٹے نہیں تھے، آپ کے خادم تھے، لیکن بطور محبت اور شفقت پیارے بیٹے کے لفظ سے آپ مخاطب فرما رہے ہیں۔ یہ اشارہ اس بات کی طرف کہ کسی کو کوئی بات منوانا، کوئی نصیحت کرنا، یہ شفقت، پیار اور محبت کے لہجے کے ساتھ مؤثر ہوتا ہے، ڈانٹ ڈپٹ سے کوئی نصیحت کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ فرماتے ہیں کہ جو ایسا کرے گا تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو کہہ رہے وذالک من سنتی، یہ کام میری سنت میں سے ہے۔ دل کو ہر کسی کی طرف سے صاف اور پاک رکھنا، کسی کے بارے میں دل کے اندر عداوت، کدورت، بغض اور نفرت نہ ہونا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ میری سنت ہے، یہ میرا طریقہ ہے۔ سنت صرف کسی کام کو کرنا یا نہ کرنا نہیں ہے، سنت یہ بھی ہے کہ دل کو کسی کی بھی طرف سے کدورت و عداوت سے پاک و صاف رکھا جائے۔ اللہ کے نبی حضرت انس سے فرماتے ہیں کہ یہ میری سنت ہے۔ ومن احب سنتی، اور جو میری سنت سے محبت رکھے گا، ظاہر ہے کہ جب سنت سے محبت رکھے گا تو اس کام کو بھی کرے گا، اپنے دل کو ایسا بنائے گا کہ دل کسی کے بارے میں عداوت اور کدورت کا شکار نہ ہو۔ تو کہہ رہے ہیں کہ جو میری سنت سے محبت کرے گا فقد احبنی، تو در حقیقت اس نے مجھ سے محبت کی۔ کسی کے نشان اور علامت سے محبت در حقیقت اس شے سے محبت کہلاتی ہے جس شے کی وہ نشانی اور علامت ہوتی ہے۔ تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت کر رہا ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ در حقیقت مجھ سے محبت کر رہا ہے۔ ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جو مجھ سے محبت کرے گا تو وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ ساتھ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نبی کے درجے میں پہنچ جائے گا، ظاہر ہے کہ جنت میں نبیوں کا مقام سب سے اعلیٰ اور بالا ہوگا، تو بالکل اسی درجے میں نہیں ہوگا۔ ساتھ کا یہاں مطلب یہ ہے کہ نبی کے درجے کے وہ قریب رہے گا، جب چاہے گا زیارت کر لے گا، وہاں بھی نبی کی صحبت سے وہ محروم نہیں رہے گا۔ تو یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ سے محبت کرنے کا فائدہ۔ بے شمار سنتیں ہیں، اس میں ایک وہ سنت ہے جو بہت سارے مفاسد کی جڑ اور بنیاد ہے۔ دل کے اندر کینہ، حسد اور بغض، تمام برائیوں، جھگڑوں کی یہی چیز ہے، اور ان سب کی ابتدا ہوتی ہے بدگمانی سے۔ تمام دوریاں، جھگڑے، فساد، یہ سب بدگمانی سے ہوتے ہیں، اور آدمی ایک طرف کی بات سن کر
فوراً ایک ذہن بنا لیتا ہے، صاف صفائی کا مزاج نہیں رکھتا، جس سے دل کے اندر بدگمانی پنپتے پنپتے دل اتنا سیاہ ہو جاتا ہے کہ پھر جنگ و جدال اور لڑائی جھگڑے تک اور بغض و عداوت کی آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ تو آپ نے اس کی جڑ ہی کاٹ دی اور یہ پیغام دے دیا کہ یہ کرو، ایسی کوشش کرو کہ دل کی یہ کیفیت بنے کہ کسی کے بارے میں ذرہ برابر بھی کوئی قدرت باقی نہ رہے، کسی کی طرف سے کوئی بات آئے بھی تو براہ راست پوچھ کر تصفیہ کر لو، یا اس کی بات کا کوئی صحیح محمل تلاش کر لو کہ اس نے شاید انجانے میں کہہ دیا ہوگا، یا اس کی مراد یہ نہیں ہوگی، یہ کوئی اور اس کا مقصد ہوگا، تم کو سمجھنے میں غلط فہمی ہوئی۔ اس طریقے کی تعویلات کر کے اپنے دل کو پاک و صاف کر لیا جائے تو بہت سارے جھگڑے سے بھی اور بہت ساری برائیوں اور فسادات سے آدمی محفوظ رکھتا ہے۔ اور پھر دل کی صفائی کا اور دل کو آئینہ کی طرح رکھنے کا دنیا کے اندر جو چین و سکون اور قلبی اطمینان ہوتا ہے وہ ہوتا ہی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بڑا نفع ہوتا ہے کہ وہ نبی کی سنت سے محبت کرنے والا ہو گیا، اور جب نبی کی سنت سے محبت کرنے والا ہو گیا تو نبی سے محبت کرنے والا بن گیا، اور جب نبی کی محبت سے محبت کرنے والا بن گیا تو اللہ کے نبی فرمانے کہ جنت میں میرے درجے کے قریب قریب ہوگا، میری صحبت اس کو نصیب ہوگی۔ تو یہ معمولی سا عمل ہے بظاہر، اور لیکن اتنا اونچا اتنا عظیم انعام ہے، اللہ کے نبی کی محبت کے ساتھ کا سرٹیفکیٹ دیا جا رہا ہے، اور جنت میں ساتھ ہونے کی بھی ضمانت دی جا رہی ہے ایک معمولی سے عمل پر کہ دل کو ہر کسی کی طرف سے پاک و صاف رکھا جائے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری سنت پر عمل کیا میری امت میں بگاڑ کے وقت، میری امت میں بگاڑ اور فساد کے وقت، بگاڑ کا مطلب جب کہ بدعات اور رسومات اور رواج کا خوب غلبہ ہو، خوب بدعات اور نفس پرستی کا غلبہ ہو، ایسے وقت میں ایسے ماحول میں جس نے سنت پر عمل کر لیا، اپنے کام کو سنت کے مطابق انجام دے دیا، فرماتے ہیں کہ اس وقت اس بگاڑ اور فساد کے وقت میں سنت پر عمل کرنے والے کو 100 شہید کا اجر ملے گا، اس کو 100 شہید کے برابر آخرت میں اجر و ثواب ملے گا۔ اس انسان کو جو سنت کو لازم پکڑتا ہے، سنت کے مطابق عمل کرتا ہے، اس وقت جب کہ امت میں سنت مٹ چکی تھی اور بدعات اور فساد کا غلبہ تھا، ایسے وقت میں شہید 100 شہید کا اجر کی وجہ یہ ہے کہ شہید اللہ کے راستے میں جنگ لڑتا ہے، وہ اپنی جان قربان کر دیتا ہے، تو اس کا جو جسم تکلیف جھیلتا ہے شہید ہونے کی، وہ ایک بار جھیلتا ہے، ایک بار تکلیف جھیلتا ہے، پھر اس کو روح نکل جاتی ہے، پھر وہ بار بار کی تکلیف سے آزاد ہو جاتا ہے۔ لیکن بدعت کے غلبہ اور اہل بدعت کے ماحول کے اندر کسی سنت کو زندہ کرنا، بار بار تان و تشنی اور بار بار ان کی طرف سے اذیت پہنچنے والے کلمات اور باتیں سننے کو ہوتی ہیں جو تکلیف بار بار پہنچے گی، چونکہ اس کو بار بار تکلیف پہنچے گی، اس لیے فرما رہے ہیں کہ اس کو ایک شہید نہیں 100 شہید کے برابر اجر ملے گا۔ شہید نے تو ایک مرتبہ اپنی جان قربان کی ہے، لیکن یہ بار بار اپنی عزت کو اور اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے سنت پر عمل کر کے، بار بار اس کے اوپر لعن طعن سب و شتم اور طرح طرح کے جملے کس کے تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، لیکن وہ سب کو سہ کر سنت پر عمل کر رہا ہے، تو فرماتے ہیں کہ اس کو 100 شہیدوں کا اجر و ثواب ملے گا۔ تو آج کا یہ زمانہ وہی ہے، فساد کا، بدعات اور رسومات کے غلبے کا۔ ایسے وقت میں اگر ہمارے اندر یہ حوصلہ پیدا ہو گیا اور برداشت اور لوگوں کے سہنے کی طاقت پیدا ہو گئی، اور ہم نے کسی بھی ایک سنت پر کسی بھی شعبے سے متعلق عمل کر لیا، تو بلا شبہ عمل کرنے والا 100 شہید کے اجر و ثواب کا مستحق ہوگا۔ وعن جابر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم حین اتاہ عمر فقال انا نسمع احادیث من یہود تعجبنا افترى ان نکتب بعضها۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ نقل کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور کہا، اللہ کے رسول سے کہا کہ ہم لوگ یہودیوں سے کچھ باتیں سنتے ہیں، ہم لوگ یہودیوں سے کچھ باتیں سنتے ہیں جو ہم کو بڑی اچھی لگتی ہیں، اچھی باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ افترى ان نکتب بعضها، کہ آپ کی رائے ہے کہ ہم اس میں سے کچھ کو لکھ لیں، ان کی جو اچھی اچھی باتیں ہم کو لگ رہی ہیں
آپ کی اے نبی کیا رائے ہے کہ ہم اس کو لکھ لیں، محفوظ کر لیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جلال آ گیا، فرمایا امتہوکون انتم، کیا تم میرے لائے ہوئے دین کے بارے میں شک کے اندر ہو؟ امتہوکون انتم، کیا تم کو میرے پیش کیے ہوئے دین کے بارے میں شک ہے؟ کما تہوکت الیہود والنصارى، جیسا کہ یہود و نصارہ کو اپنی آسمانی کتابوں پر شک تھا، یہود کو تورات میں شک تھا، تبدیلی کر دی، انجیل میں نصارہ کو شک تھا، انہوں نے تحریف و تبدیلی کر دی۔ تو اللہ کے نبی نے حضرت عمر سے کہا کہ کیا جس طرح ان کو اپنی آسمانی کتابوں میں شک تھا، تو میں جو تم کو قرآن اور دین پیش کر رہا ہوں تم کو اس میں شک ہے کہ تم ان کی باتیں نقل کرنے کی سوچ رہے ہو، ان کی باتیں لکھنا چاہ رہے ہو؟ کیا میری باتیں، میرے پیش کیے ہوئے دین کے اندر تم کو کوئی شبہ اور شک ہے؟ پھر فرمایا لقد جئتکم بہا بیضاء نقیۃ، اللہ کی قسم البتہ میں نے تمہارے پاس اس دین کو بالکل سفید اور صاف ستھرا پیش کیا ہے۔ جو دین پیش کیا ہے بالکل واضح اور صاف ستھرا ہے، اس کے اندر کوئی گندگی نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی میل نہیں ہے، اور اس میں کوئی پوشیدگی نہیں ہے کہ آدمی سمجھ نہ سکے۔ ہر زمانے کے اندر بالکل واضح ہے، اور اس کو سمجھانے والے علماء کرام موجود ہیں، بالکل واضح ہے، اتنا واضح اور صاف ستھرا ہے کہ کہیں اور مسلمان کو جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آج ہم لوگ بھی قرآن اور حدیث سے دوری کی بنا پر اپنے بہت سے معاملات کے اندر، بہت سے قضایا کے اندر قرآن و سنت کی رہنمائی لینے کے بجائے اپنے دوسری قوموں کے بیچ رہنے کی وجہ سے کچھ ان سے متاثر ہو کر، کچھ اپنے نفسانی خیالات کی بنا پر قرآن اور حدیث کے بالمقابل دوسری راہ پر چل پڑتے ہیں، خاص طور سے اپنے نزاعی معاملات کے فیصلوں وغیرہ کے اندر، مقدمات وغیرہ کے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تو جو دین پیش کیا ہوں وہ ہر معاملے کے اندر بہت صاف ستھرا اور واضح ہے، کہیں ایک بھی اس پر گرد نہیں ہے کہ کسی کو کوئی سمجھ میں نہ آئے۔ اور فرمایا وَلَوْ كَانَ مُوسَىٰ حَيًّا وَسِعَهُ مَا وَسِعَهُ إِلَّا اتِّبَاعِي، اور سنو اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے ہماری اس شریعت کے آنے کے بعد، اگر اب وہ بھی زندہ ہوتے تو ان کے لیے بجز میری پیروی کے کوئی اور چارہ نہیں تھا، ان کو بھی صرف میری اتباع کرنا پڑتا۔ ان کو اب تورات پر عمل کرتے تو ان کو نجات نہ ملتی، ان کی نجات اسی میں ہوتی ہے کہ وہ میری شریعت پر عمل کریں۔ اس لیے میری شریعت کے آنے کے بعد پچھلی شریعت کی کوئی بات نقل نہیں کی جائے گی، پچھلی شریعت والوں سے کوئی بات لینے کی کوشش نہیں کی جائے گی۔ چنانچہ اس زمانے کے اندر بھی اہل سنت والجماعت کے اکابر علماء کا یہی مشورہ ہے کہ دین کے معاملات کے اندر جو ہم مطالعہ کریں، کتابیں کریں، سنیں، تو وہ علماء حق کی کتابیں پڑھیں اور علماء حق کی باتیں سنیں۔ بہت سے لوگ یہ کہہ کر دوسروں کی باتیں پڑھتے ہیں کہ دیکھیں گے بہت اچھی کتابیں لکھی ہے یا ان کا بہت اچھا بیان ہوتا ہے، جو غلط بات ہوتی ہے وہ ہم سمجھ جاتے ہیں، ہم اس کو چھوڑ دیں گے۔ یہ اس طریقہ، یہ مزاج صحیح نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودیوں کی کچھ باتیں نقل کرنے کی اجازت چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ چنانچہ ہمارے اس زمانے کے اندر بہت سے لوگ ابو الاعلیٰ مودودی کی کتابیں پڑھنے کے خواہشمند ہوتے ہیں، تو ہمارے اکابر علماء منع فرماتے ہیں کہ ان کی کتابوں کے اندر گمراہ کن باتیں بھی ہیں، غلط باتیں بھی ہیں، صحابہ اور نبیوں کی شان میں گستاخیاں بھی ان کی کتابوں کے اندر ہیں، اگرچہ ان کی اردو ادبیات کے اعتبار سے بہت اچھی ہے، اور جو ان کے اندر کچھ صحیح باتیں ہیں تو ایسا نہیں کہ وہ صحیح باتیں علماء حق کی کتابوں میں نہیں ہیں، علماء حق کی کتابوں میں موجود ہیں۔ تو جب جو چیز اہل حق کے یہاں موجود ہو تو ہمیں غلط کے یہاں سے اس چیز کو لینے کی کیا ضرورت ہے، جب کہ اس غلط کے پاس غلط چیزیں بھی موجود ہیں۔ خطرہ ہے کہ غیر شعوری طور پر ہم اس غلط میں بھی مبتلا نہ ہو جائیں، اس لیے صحیح بات لی جائے گی اور صرف صحیح راستے سے لی جائے گی۔ اسی لیے کہا گیا حدیث کے اندر کہ ان ھذا العلم دین فانظر امن تاخذون دینکم، یہ دین، یہ علم قرآن و حدیث کا یہ ایک دین ہے، لہذا تم یہ دیکھ لو، غور کر لو کہ کس سے اپنا دین لے رہے ہو۔ ہر ایرے گہرے سے دین نہیں لیا جائے گا، دین اسی سے حاصل کیا جائے گا جو خود دیندار ہو اور دین کے تقاضے پر ہو، اہل سنت والجماعت کے دائرے میں آتا ہو۔ جو اس سے باہر ہوگا اس سے دین اور علم نہیں لیا جائے گا، اس کی صحیح باتیں بھی سنی انسنی کی جائیں گی، اس لیے کہ جو وہ صحیح کہہ رہا ہے ایسا نہیں کہ ہمارے یہاں صحیح نہیں ہے، ہمارے یہاں بھی وہ بات موجود ہے۔ اس لیے جن کے یہاں غلط ملت باتیں ہیں، غلط بھی ہیں صحیح بھی ہیں، وہاں سے ہمیں صحیح لینے کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے، ورنہ خطرہ ہے کہ ان کی صحیح کے چکر میں غلط کا بھی شکار ہو جائیں گے۔
بہت سے لوگ جیسا کہ ہوئے ہیں۔ چنانچہ اس حدیث کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے اجازت چاہی کہ یہودیوں کی کچھ باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں، انہیں ہم لکھ لیا کریں، تو آپ نے کو متنبہ فرمایا کہ کیا ہمارا پیش کیا ہوا دین اور اس کے بارے میں تمہیں شک ہے یہود و نصارہ کی طرح؟ اور پھر فرما دیا کہ ہمارے دین کی وضاحت اور صفائی ایسی ہے، ایسا صاف ستھرا اور واضح دین ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی اگر اس زمانے میں بالفرد آ جاتے تو ان کی بھی نجات اسی میں ہوتی کہ وہ ہماری شریعت پر چلیں۔ اب اپنی شریعت پر چل کر وہ بھی نجات نہ پاتے، تو موسیٰ جیسے جلیل القدر پیغمبر کا یہ حال ہوتا تو تم کون ہوتے ہو کہ اب یہودیوں کی باتیں لکھنے والے؟ بس تمہارے لیے قرآن اور نبی کی سنت اور صحابہ کرام کے اجتماعی فیصلے، اجماع امت، یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان ہدایات پر کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔